يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اور ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے قرآنی آیات اور واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام جو پوری دنیا میں عام ہوا ہے اور پوری دنیا میں جو پھیلا ہے، وہ اپنی خوبصورت تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور اللہ تبارک و تعالی کی غیبی تائیدات سے ہوا ہے. اور معاندین اور دشمنان اسلام جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پھیلاتے ہیں، اسلام کو ایک شدت پسند، دہشت گرد اور ظالم اور جابر مذہب کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف حسد، تعصب، عناد، بغض اور ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ہے. اس کا حقیقت سے، سچائی سے، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کو دنیا میں پھیلایا ہے اور پھیلاتا رہے گا. جب تک اس دنیا کا نظام چلانا ہے تب تک مذہب اسلام ایسی ہی تیزی اور رفتار کے ساتھ دنیا میں پھیلتا رہے گا. جہاد کے لفظ کو مشرکین اور دشمنان اسلام بہت ہی زیادہ بدنام کرتے ہیں، اور اس لفظ کے تعلق سے دو طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. نمبر ایک کہ جہاد کے معنی ہے لڑائی کرنا، قتال کرنا، قتل کرنا. جہاد کا یہ معنی بتایا جاتا ہے. نمبر دو، دوسری غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمان جہاں کہیں پر بھی غالب آتے تھے، جس ملک کو فتح کرتے تھے، جس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، اس ملک کے عوام کو، لوگوں کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے. تو یہ دو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں پھیلائی جاتی ہیں. اب ان دونوں چیزوں کا اگر ہم جائزہ قرآن اور شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو جہاد کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے. چنانچہ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی بات نہ مانیں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے کافروں سے بھرپور جہاد کیجیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر جہاد سے مراد
اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو اس آیت میں جہاد کے معنی کیا ہوئے؟ اسلام کی طرف دعوت دینا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو انسان جہاد کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان نیکی کا عمل کرتا ہے، جو کوئی خیر کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے اور اپنے نفع کے لیے اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں نیکی کے راستے پر چلنے کو جہاد سے تعبیر کیا۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی ذات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ اور اپنی طرف پہنچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ اسے سکھا دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کو جہاد سے تعبیر کیا گیا۔ یہ قرآن کی چند آیتیں ہیں جو میں نے بطور مثال آپ کے سامنے پیش کیا کہ جہاد کا مطلب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے جو بھی کوشش کی جائے، چاہے زبان کے ذریعے کوشش کی جائے، قلم کے ذریعے کوشش کی جائے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے کوشش کی جائے، بیان اور تقریر کے ذریعے کوشش کی جائے، یا پھر اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے ذریعے کوشش کی جائے، ان تمام کی تمام کوششوں کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ جہاد کے معنی کو کتنے غلط انداز میں غیروں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی جان کو، اپنی گردن کو اللہ کے دین کے واسطے قربان کر دینا کافروں کے مقابلے میں، لیکن یہ مطلب صرف ایک ہے، ورنہ جہاد کے بہت سارے مطالب آتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جہاد کا مطلب صرف قتل و قتال کرنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب ہے دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرا جو الزام یا دوسری جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ جہاں بھی مسلمان غالب آتے تھے وہ اپنے حکمرانوں کو، اس ملک کے رہنے والے عوام کو زبردستی کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے تھے، جبکہ ہم قرآن کی تعلیمات کو، احادیث کی تعلیمات کو، شریعت کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور واقعات کو دیکھتے ہیں تو کہیں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ جس ملک پر تمہارا غلبہ ہو جائے، قبضہ ہو جائے، اس ملک کے ماننے والوں، رہنے والوں کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کرنا ہے۔ اگر کوئی دین سے ناواقف بادشاہ نے ایسا کام کیا ہے تو اس کو دلیل اور سند نہیں بنایا جائے گا، بنیاد نہیں بنایا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی تمہارا تسلط ہو، جو ملک تمہارے قبضے میں آئے، اس ملک کے باشندوں کو ہر طرح کی آزادی دی جائے، مذہبی آزادی ان کو دی جائے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے مکمل طور پر آزادی دی جائے، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ظلم، زیادتی، ان کے کسی بھی طرح کی حق تلفی، ان کے حقوق کی پامالی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اور واقعات اس کی دلیل ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے ایک انگریزی مصنف کا نام لیا تھا جس نے اسلام کی دعوت کے تعلق سے جو کتاب لکھی ہے، W.D. آرنالڈ، تو اس نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک ریاست تھی جس کا نام تھا مکسر، وہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اسلام قبول کیا چند لوگوں کی تبلیغ کے نتیجے میں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اپنے ملک کے تمام وزراء کو، عمراء کو اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور وقت ایسا آیا کہ پوری کی پوری سلطنت نے اسلام قبول کر لیا، عوام، خواص، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اسلام ان کے دل میں ایسا رچ بس گیا کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو زندگی کا مقصد بنا لیا،
چنانچہ آس پاس کی ریاستوں کو بھی انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ تو ان کے پڑوس میں ایک ریاست ہوتی تھی جس کا نام تھا، جس کے رہنے والوں کو بونی کہا جاتا تھا۔ وہاں کے راجا کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے چند ماننے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب اس نے اپنے ملک کے عوام کو اور آس پاس کی جو سلطنت تھی، جو ریاستیں تھیں، ان کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے پس و پیش کیا، تردد ظاہر کیا۔ تو جو بونی ریاست کا جو بادشاہ تھا، اس نے زبردستی ان کو اسلام کی طرف آمادہ کرنا چاہا، اور ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کرنی چاہیے۔ تو اس کی ریاست کے عوام نے مقصر کے بادشاہ کو خط لکھا کہ آپ کا جو ماتحت ہے، یہ بونی ریاست کا جو وزیر ہے یا یہاں کا جو گورنر ہے، وہ ہمیں زبردستی اسلام قبول کروانا چاہتا ہے، اور ہم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو مقصر کے بادشاہ نے باقاعدہ بونی کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانا، وہ لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ جب وہ نہیں مانا تو تاریخ کہتی ہے کہ مقصر کے بادشاہ نے بونی کے بادشاہ کے اوپر چڑھائی کر دی فوج سے، اور فوج سے اس کے اوپر حملہ کیا کہ تو لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیوں کر رہا ہے۔ بتائیے دنیا کی تاریخ میں کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ پر اس لیے حملہ کیا کیونکہ وہ بادشاہ اس کا اپنے مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن وہ دوسرے لوگوں کو، اپنے عوام کو اور دوسرے جو لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اس لیے اس بادشاہ نے اس کے اوپر چڑھائی کی ہو؟ دنیا کی تاریخ میں آپ ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ دنیا کے اور مذاہب تو لوگوں کو دھوکے سے، لالچ سے، پیسوں کی لالچ سے، عورتوں کی لالچ سے اور تمام طرح چیزوں کی لالچ دلا کر لوگوں کو اسلام کی طرف آمادہ کرنے، اپنے مذہب کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسلام مذہب کی خوبصورتی دیکھیے کہ ایک ریاست کے عوام دوسرے مسلمان بادشاہ کے پاس خط لکھتی ہے کہ آپ کا جو مذہب کا ماننے والا بادشاہ ہے وہ ہمیں زبردستی آپ کا مذہب قبول کرنے پر مجبور کر رہا ہے، تو وہ بادشاہ اس بادشاہ کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے۔ کیا آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے؟ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے جہاں پر حکومت کی ہے، زبردستی اسلام کسی کو قبول نہیں کروایا ہے، اور زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا ہے۔ اسلام کا مقصد ہی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھایا جائے، زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ اسلام خود ایک طاقت ہے، اسلام ایک حقیقت، ایک سچائی ہے کائنات کی۔ اسلام اس کائنات کے اندر اتنا زیادہ اثر کرنے والا مذہب ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایٹم بم اتنی زیادہ اثر نہیں کرتا ہے جتنا زیادہ اسلام اثر کرتا ہے۔ ایٹم بم سے تو تباہی آتی ہے، اسلام لوگوں کو زندگی دیتا ہے، اسلام لوگوں کو زندگی گزارنے کے سلیقے سکھاتا ہے، اس لیے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی واقعات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تخت و تاراج کیا، مسلمانوں کی قتل و غارت گری کی، مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا، لیکن وہی جو مسلمانوں کے فاتحین تھے، جو مسلمانوں کو فتح کرنے والے تھے، آگے چل کر کے وہی اسلام کے مفتوح بن گئے۔ یعنی انہوں نے اپنی طاقت سے، اپنی فوج سے، اپنی حکومت سے مسلمانوں کی فوجوں کو شکست دی، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، لیکن آگے چل کر کے وہی اسلام کی تبلیغ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ فتنہ تاتار مشہور فتنہ ہے، 556 ہجری کے آس پاس کا واقعہ ہے، جس واقعے کو علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اس بات کا حوصلہ نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کی موت کا واقعہ لکھے۔ انہوں نے لکھا کہ تاریخ نے جب سے انسانیت بنی ہے، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک کی تاریخ میں ایسا قیامت خیز، ایسا وحشتناک، ایسا دردناک واقعہ پیش نہیں آیا،
اور اگر یہ کہا جائے کہ قیامت تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا تو یہ کہتے ہیں مبالغہ نہیں ہوگا. ایسی وحشت ناک جو ہے کہانی ہے. بغداد کے اوپر ہلاکو خان کی فوجوں نے حملہ کیا. اس وقت بغداد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انہوں نے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا ہے، کہتے ہیں ہرات شہر میں اس وقت 1 لاکھ مسلمان بستے تھے، ان میں سے صرف 40 مسلمان زندہ بچے تھے. 1 لاکھ میں سے صرف 40 مسلمان زندہ بچے، جو کہیں جا کر کے ادھر ادھر چھپ گئے تھے. اور بغداد شہر میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا. مسلمانوں کی لائبریریاں جلائی، کتب خانے جلائے، ان کی کتابوں سے دریاؤں کو پاٹ دیا گیا، دریاؤں کے اندر پل بنا دیے گئے کہ ان کتابوں کی وجہ سے سالوں تک دریا کا پانی روشنائی کی وجہ سے نیلا رہا. مسلمانوں کا انہوں نے تختہ بجا دیا. ایک طرح سے اگر یہ دیکھا جائے تو ایک نسل کشی انہوں نے کر دی، اور دنیا والوں کو ایسا لگتا تھا کہ شاید اب اسلام ابھر نہیں پائے گا. اتنی بڑی تعداد، یہ آج کا واقعہ نہیں، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے. 20 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کروایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود تھا انہی کے ذریعے اسلام کی خدمت لینا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کیے، کچھ لوگوں کو کھڑا کیا، کچھ مبلغین کو کھڑا کیا، جنہوں نے جا کر کے ایسے اخلاص کے ساتھ، ایسی للہیت کے ساتھ ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی کہ ان کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں کہ مبلغین تھے کون. ان میں سے ایک نام لوگوں کے ذہن میں یا عام طور پر جو کتابوں میں آتا ہے، شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کا بھی واقعہ بڑا حیرت انگیز ہے. کہتے ہیں کہ یہ سیاح تھے. سیاح کا مطلب سفر کرنے والے ہو، ادھر سے ادھر چلتے رہتے تھے، دنیا کا سفر کرتے رہتے تھے. تو یہ سفر کرتے کرتے کاشغر کے علاقے میں پہنچ گئے، اور کاشغر کے ایسے علاقے میں پہنچ گئے جو وہاں کا شاہی شکارگاہ تھا، یعنی جہاں پر بادشاہ لوگ شکار کھیلا کرتے تھے. اس وقت کا ولی عہد جو تھا وہ تغلق خان تھا، وہ وہاں پر شکار کھیل رہا تھا. اس نے ان کے چند ساتھیوں کو دیکھا کہ یہ کون اجنبی ہماری شکارگاہ میں آ گئے. اس نے کہا ان سب کو باندھ کر کے ہمارے سامنے لا کر پیش کرو. ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہماری شکارگاہ میں داخل ہوئے. چنانچہ ان کو جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایران سے آئے ہیں، ہم تو سیاحت کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کی شکارگاہ ہے. اگر یہ آپ کی شکارگاہ ہوتی تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوتے. اس نے کہا ایرانی ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایرانی ہیں. تو اس نے کہا ایرانی تو کتے سے بھی بدتر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بے شک ہم کتے سے بدتر ہوتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین حق عطا نہ فرمایا ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام نہ دیا ہوتا تو ہم واقعی کتے سے بدتر ہوتے. تو کہتے اس جملے کا اس کے اوپر بڑا اثر پڑا. اس نے کہا جب میں شکار کھیل کر کے واپس جاؤں تو ان کو میرے دربار میں پیش کیا جائے. چنانچہ ان کو ان کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس نے پوچھا بتاؤ وہ دین حق کیا ہے جس کی تم بات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے اسلام کی عقیدے توحید کے اوپر ایسے دلائل پیش کیے، ایسی خوبصورت انداز میں جوش اور جذبے کے ساتھ توحید کی، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی کہ وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو گیا. پھر انہوں نے کفر کی گندگی کو، کفر کی قباحت کو اور غلاظت کو اور کفر کے انجام کو ایسے انداز میں بیان کیا کہ مرنے کے بعد کفر کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن اس نے کہا چونکہ ابھی میں بادشاہ نہیں ہوں، ابھی بادشاہ کوئی اور ہے، اگر میں اس وقت اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو یہ لوگ میرے خلاف بغاوت کریں گے، میرے خلاف مجھے ہی جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا. اس لیے آپ اس وقت تشریف لائے جب میں اس ملک کی باغڈور سنبھالوں، میں بادشاہت کو سنبھالوں. کہتے اسی زمانے میں وقت گزرتا رہا اور شیخ جمال الدین واپس اپنے ملک چلے آئے. جب یہ اپنے ملک چلے گئے اور 3 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اسی دوران وہ جو تغلق خان تھا وہ وہاں کا بادشاہ بن گیا.
تاتاریوں کا یا کہہ لیجئے مغلوں کا بادشاہ بن گیا۔ اب جب شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے کہا کہ میں نے تغلق خان سے ایک وعدہ لیا ہے، تم اس کے پاس جانا اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلانا، امید ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب والد صاحب کا انتقال ہو گئے تو شیخ رشید الدین وہاں پہنچے، اس کے سلطنت میں، اس کے علاقے میں کاشغر پہنچے اور اس بادشاہ سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن چونکہ بادشاہ حفاظتی پہرے میں رہتا تھا، حفاظتی دستے میں رہتا تھا، سیکورٹی میں رہتا تھا، اس لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح بادشاہ سے ملاقات ہو جائے، لیکن بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ رات کے وقت میں اچانک اذان دینا شروع کر دیا، جبکہ بادشاہ سو رہا تھا۔ جب انہوں نے اذان کی صدا بلند کی تو بادشاہ حیران ہو کر کے اٹھ گیا کہ یہ کیسی آواز ہے، کون شور کر رہا ہے، اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ کو اپنے والد کا وعدہ یاد دلایا کہ تم نے میرے والد سے وعدہ کیا تھا اسلام قبول کرنے کا۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے تو ان کا وعدہ اچھی طرح یاد ہے، اور جب سے میں نے سلطنت کو سنبھالا ہے، جب سے میں نے ملک کو سنبھالا ہے، تب سے میں ان کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن وہ جب سے آئے نہیں ہیں۔ چلو باپ نہ صحیح بیٹا ہی صحیح، لہذا وہ بیٹے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے وزیر کے پاس، شہزادے کے پاس جاتا ہے اور اس کو اسلام قبول کرنے کی طرف بلاتا ہے، تو وہ شہزادہ رونے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو 3 سال پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، جب وہ روحانی شخصیات آپ کو اسلام کی تبلیغ کر رہی تھی، لیکن میں نے آپ کے ڈر سے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے ایک کے بعد دیگرے شہزادوں سے بات چیت کی، تمام کے تمام شہزادوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ایک شہزادہ تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں اسلام تب قبول کروں گا جب یہ شیخ رشید الدین میرے خادم سے کشتی کا مقابلہ کریں، اور کشتی میں اگر یہ جیت جاتے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حالانکہ جس خادم کی اس نے بات کی تھی وہ ایسا طاقتور بندہ تھا، جو لمبا چوڑا طاقتور تھا کہ وہ اونٹ، 2 سالہ اونٹ کو اپنے سر پر اٹھا لیتا تھا، اتنا طاقتور انسان تھا۔ اور شیخ رشید الدین جو تھے وہ دبلے پتلے تھے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ تغلق خان نے ان کو منع کیا کہ آپ کیوں اس سانڈ سے بھیڑنا چاہتے ہیں، آپ کا اس سے کیا تقابل ہے، آپ اس سے نہیں جیت سکتے، آپ کا اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے یہ ارادہ کر لیا ہے، اگر اللہ چاہتا ہے کہ مغل اسلام قبول کرے، اگر اللہ چاہتا ہے کہ تاتاری اسلام قبول کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے اس کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں جب کشتی کا وقت آیا، لاکھوں تاتاری وہاں پر جمع تھے کشتی دیکھنے کے لیے، اور مقابلہ شروع ہوا تو وہ جو پہلوان تھا غرور اور تکبر میں اکڑتا ہوا آیا اور میدان پر اترا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت اس کے سامنے بچہ معلوم ہو رہے تھے، یعنی اس کا حضرت سے کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ یہ معمولی ہلکے پھلکے بدن کے تھے، وہ طاقتور جسم جسامت والا پہلوان تھا، لیکن جب کشتی شروع ہوئی حضرت کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام سے دعا پڑھ کر کے میں نے اس کے سینے پر ایسی مار لگائی کہ فوراً گر کر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ گر کر کے بے ہوش ہو گیا، تمام کے تمام لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کیا، اور کہتے ہیں جب اس کو ہوش آیا تو آ کر حضرت کے قدموں میں پڑ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر کے، کلمہ شہادت کا اقرار کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو کہتے ہیں اس دن کے واقعے میں تقریباً 1,70,000 تاتاریوں نے اسلام قبول کیا۔ 1,70,000 تاتاریوں نے اسلام قبول کیا، اور دھیرے دھیرے کر کے آگے چل کر کے انہوں نے اسلام کی جو سب سے مضبوط سلطنت ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، انہوں نے سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام خود ایک حقیقت، ایک سچائی ہے جو اپنے دشمنوں کے بھی دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ فوج کی ضرورت ہے، نہ طاقت کی ضرورت ہے، ورنہ شیخ جمال الدین اور شیخ رشید الدین کی کیا اوقات تھی کہ ان کے سامنے لاکھوں تاتاری اسلام قبول کر لیتے۔ انہوں نے کن تاتاریوں کے اوپر تلوار تان کر کے ان کو اسلام قبول کروایا؟ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو پیش کیا، اسلام کی سچائی کو پیش کیا، اسلام کی صداقت کو ان کے سامنے رکھا، اور انہوں نے اسلام کی صداقت کو دے کر کے اسلام کو قبول کر لیا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنی خوبصورت تعلیمات کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کی بنیاد پر دنیا میں پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ ہاں اگر مسلمان اپنے اخلاق کو اسلامی احکامات کے مطابق کر لیں تو اسلام اور تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے جانا جاتا ہے، اور مذہب اپنے پیروکاروں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے مذاہب کو دیکھ لیجئے، دنیا میں آپ کے ملک کے اندر جو اکثریت ہے ہندو مذہب، محققین فرماتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتابوں میں عقیدہ توحید کی تعلیم ہے، ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے دنیا کے اندر بت پرستوں کے نام سے جانے جاتے ہیں اور مشرک قوم کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو مذہب اپنے پیروکاروں سے جانا جاتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر حیا کی تعلیم ہے، مذہب اسلام کے اندر اعلیٰ اخلاق کی تعلیم ہے، مذہب اسلام کے اندر امن و امان کی تعلیم ہے، مذہب اسلام کے اندر چوری کی مذمت ہے، بدکاری کی مذمت ہے، سود کی مذمت ہے، ظلم کی مذمت ہے، دھوکے کی مذمت ہے، کاروبار میں گڑبڑی سے منع کیا گیا ہے، تمام طرح کی برائیوں سے روکا گیا ہے، تمام خوبیوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اچھے اخلاق اپنانے کو کہا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اگر اس چیز کو نہیں اپنا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ مسلمان جب ان تعلیمات کو نہیں اپناتے ہیں تو ان کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں جو اس گئے گزرے زمانے میں بھی، جبکہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں، مسلمانوں کے اندر دھوکہ دہی پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اندر سود کے معاملات پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے، مسلمان نمازوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، اور غیروں سے بھی گئے گزرے ہیں ان معاملات میں۔ اس کے باوجود بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں جو اسلام قبول کر رہی ہیں، اور ان کے اسلام قبول کرنے کی جو وجہ ہے وہ اسلام کے ذاتی محاسن ہیں، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ وہ مسلمانوں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ وہ اسلام کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ ورنہ اسلام نے جن اخلاق کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا، ان اخلاق کو اگر مسلمان اپنائے تو دنیا میں انتہائی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلے گا۔ اگر آج کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ افریقہ کے کسی علاقے میں ان سے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی ایک ہوٹل کے اندر، اس نے کہا میں نے اس مذہب اسلام کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اس مذہب اسلام کی تعلیمات پڑھی ہے، میں نے توحید کو پڑھا ہے، رسالت کو پڑھا ہے، اسلامی معاملات کو پڑھا ہے، اسلامی معاشرت کو میں نے پڑھا ہے، اسلامی اخلاق کو میں نے پڑھا ہے، اور اسلام کی عبادات کو میں نے دیکھا ہے، لیکن میرے لیے اگر کوئی چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں ایسے مسلمان نظر نہیں آتے جیسا اسلام میں بتایا گیا ہے، اس لیے میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسلام تو قبول کروں لیکن مسلمان نہ کہلاؤں؟ میں اسلام تو قبول کروں لیکن میں مسلمان نہ کہلاؤں، کیونکہ ان مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مذہب اسلام کی راہ میں رکاوٹ خود ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے جو دھوکہ دہی کا معاملہ کیا، غدر کا معاملہ کیا، اور لوگوں کے ساتھ غلط اخلاق سے ہم پیش آئے، کاروبار میں جو ہم نے گڑبڑیاں کی، اس کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدظن ہوتے ہیں، اسلام سے متنفر ہوتے ہیں۔ ورنہ اس کے باوجود اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے تو اسلام خوبصورتی اپنی ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کو دیکھ لیجئے، دنیا کے تمام مذاہب میں اگر آپ غور کریں گے، عیسائیت میں کہتے ہیں 3 خدا ہے، ایک خدا اللہ تعالیٰ ہے، ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام، ایک خدا مریم۔ اگر آپ یہودیوں کے ہاں دیکھیں گے تو کہیں گے خدا تو ایک ہی ہے، لیکن خدا جو ہے انسانی شکل میں اتر آتا ہے، اور خدا کی ابراہیم علیہ السلام سے کشتی ہوتی تھی۔ اس طرح کے خدائی تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ مجوسوں کے ہاں کہتے ہیں ایک خدا خالق خیر ہے، ایک خدا خالق شر ہے، یعنی خیر بھلائی کا ایک خدا ہے، برائی کا ایک خدا ہے۔ آپ ہندوؤں کے ہاں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ خدا تو 33 کروڑ ہے، اتنے سارے خدا ہیں، اور پھر وہ جو ہے شرمگاہوں کی عبادت کرنا اور بندروں کی عبادت کرنا،
جانوروں کی عبادت کرنا اور نہ جانے کن کن چیزوں کی عبادت کرنا، ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے تو اسلام میں خدا کا تصور بالکل صاف ہے، عقیدہ توحید تمام مذاہب سے بالکل ممتاز ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ اپنے کسی معاملے میں، کسی کام کے اندر، کسی چیز کے اندر، کسی منصوبے میں ایک بھی انسان کی، کسی بھی اور فرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے تمام معاملات میں بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے بنایا نہیں، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو عقیدہ توحید کا یہ تصور دیتا ہے کہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے ارادے میں مختار ہے، وہ جس کو چاہے اسی کو نفع پہنچ سکتا ہے، وہ جس کو نفع پہنچانے پر آ جائے دنیا مل کر کے اس کا نقصان نہیں کر سکتی، وہ اگر کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جائے دنیا مل کر کے اس کو بھلائی نہیں پہنچا سکتی۔ وہی اکیلا خالق ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا معبود ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ تو ان مسلمانوں کے یہاں خدا کا تصور بالکل صاف ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں نے جب اسلام کو اپنایا ہے تو ان کے سامنے دنیا کی طاقتیں کوئی اوقات نہیں رکھتی تھی، اس وقت کی جو سپر پاور ہوتی تھی ان کے سامنے جا کر کے اور جرأت اور حوصلے کے ساتھ جا کر کے ان کے سامنے ڈٹ جاتے تھے کہ جب ایران کے بادشاہوں نے مسلمانوں کو ہار دلانے کی کوشش کی، کیونکہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا عرب کے ملک کو لوگ نیچ سمجھتے تھے اور ایک گندا ملک سمجھتے تھے، ان کے اوپر ان کو جو ہے انسانیت سے، اخلاق سے عاری لوگ سمجھتے تھے۔ جب ان کو آر دلانے کی کوشش کی تو مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے حضرت حذیفہ ابن الیمان یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بے شک ہم ویسے ہوا کرتے تھے جیسے تم نے بتایا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ تو اسلام کے اندر خود ایک خوبصورتی ہے، اسلام کے اندر خود ایک صداقت ہے۔ آپ اسلامی عبادات کو دیکھ لیجئے، وضو کو دیکھ لیجئے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر نے ایک مسلمان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس نے پوچھا تھا بتاؤ تم دن میں کتنی مرتبہ یہ کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم 5 مرتبہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ 5 مرتبہ ہم دن میں نماز پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ پڑوسی ملک کا بندہ تھا وہ، اس نے کہا کل 4 پاگل خانے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے خود ایک شہر کے اندر 20-22 پاگل خانے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے آپ سے جو یہ سوال کیا وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے جو گردن پر مسح کرتے ہیں، اس مسح کی وجہ سے دماغ کو ایسی تازگی ملتی ہے کہ پاگل پن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ خوبصورتی ہے کہ ایک وضو کے ایک مختصر سے ایک چھوٹے سے عمل کے اندر جو آپ مسح کے نام سے جانتے ہیں، گردن کا مسح، جو نہ فرض ہے وضو کے اندر نہ سنت ہے، ایک مستحب درجے کی چیز ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ دن میں 3-4 مرتبہ گردن کا مسح کر لیتے ہیں آپ کے اوپر پاگل پن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ محققین کہتے ہیں یہ خود ایک ورزش ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے میں تازگی آتی ہے، بدن میں چستی آتی ہے، اور بدن کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے، دماغ کو ایک ٹھنڈک، دل کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دماغ کو راحت محسوس ہوتی ہے، اور انسان خودکشی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ انسان کتنا بھی تھکا ہوا ہو، کیسا بھی پریشان ہو، نماز پڑھ لیتا ہے، طبیعت کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے اس کی جو دماغی ٹینشن ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں ایک یہودی ہے جس کا نام سعید ابن حسن ہے، اس نے 1298 عیسوی میں اسلام قبول کیا، اور اس نے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں نے مسلمانوں کو نماز جمعہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے۔ اس نے کہا میرے اوپر ایک جان لیوا بیماری کا حملہ ہوا، مجھے کسی نے خواب میں بتایا کہ تم اپنے اسلام کا اعلان کرو۔ میں مسجد میں گیا، میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ سب بنائے بیٹھے ہوئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فرشتوں کی کوئی جماعت بیٹھی ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں خطیب نکلا اور وہ آ کر کے اس نے خطبہ دیا، اور خطبے کے آخر میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى،
یہ والی آیت پڑھی تو میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے صف بندی شروع کی، نماز شروع کی، اب وہ امام کے کہنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے ایک تکبیر بولنے پر رکوع میں جاتے ہیں، امام کے ایک تکبیر بولنے پر سجدے میں جاتے ہیں، امام کے ایک تکبیر بولنے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس منظر نے مجھے اتنا متاثر کیا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فرشتوں کی جماعت ہے جس کے اوپر انوار اور تجلیات کی بارش ہو رہی ہو۔ اور اس نے کہا کہ یہودیوں سے تو اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ میں صرف 2 مرتبہ کلام کیا ہے، یہ ایسی قوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ دن میں 5 مرتبہ مخاطب ہوتا ہے، 5 مرتبہ بات چیت کرتا ہے، لہذا مذہب اسلام ہی حق ہے، مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اور میں نے نماز کے منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، نماز کے منظر کو دیکھ کر کے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کیسی خوبصورت عبادت ہے کہ زکوٰۃ سے ایک تو مال کی لالچ ختم ہوتی ہے، مال کی محبت ٹوٹتی ہے، انسان کے اندر جو بخل، حرص جو مال کے تعلق سے ہے وہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنا یہ آسانی کا کام نہیں ہے، جلدی پیسے جیب سے ادا کرنا یہ آسانی سے پیسے نکلتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل سے مال کی محبت کو توڑ کر زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا توڑنے کے واسطے۔ اور اس زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے کہ غریب، بیوہ، یتیم، مسکین، لاچار، اپاہج، معذور، بیمار لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے، جو اپنی روزی نہیں کما سکتے، وہ بھوکے نہ مرے۔ ایسا نہ ہو کہ مالدار تو مرغ مسلم کھائیں اور اعلیٰ عمدہ قسم کے کھانے کھائیں اور غریبوں کو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی دستیاب نہ ہو۔ مالدار اپنے علاج کے لیے باہر ممالک میں جائیں اور غریب اپنے بیماری میں جو ہے پیر رگڑ کے مر جائے۔ مسلمان اپنے بچوں کو، مالدار اپنے بچوں کو اعلیٰ اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیم دلائیں، اور مسلمان کے اور غریبوں کے بچے کو آستے جو ہے ٹاٹ کے بھی اسکول میں دستیاب نہ ہو۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے، غریبوں کی مدد ہوگی، یتیموں کی مدد ہوگی، بیواؤں کی مدد ہوگی، اور نہ جانے کتنے بےکس اور مجبوروں کو روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، ان کی تعلیم کا انتظام ہو جائے گا، ان کے دوا علاج کا انتظام ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ کے اندر کتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ آپ روزے کو دیکھ لیجئے، روزہ کیسی خوبصورت عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھوکا رہنے کا حکم فرمایا، کیونکہ روزہ ایک جسمانی ورزش ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں ہضم کا نظام درست ہوتا ہے، معدے کا نظام درست ہوتا ہے، بدن کے اندر جو زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کینسر کے بھی مادے جو پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا علاج بھی روزے سے کیا جاتا ہے۔ اور انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کو بھوکے رہنے والوں کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوکا رہنا کتنا مشکل کام ہے، پیاسا رہنا کتنا مشکل کام ہے۔ ہم تو اپنے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، غریب بےکس مجبور لوگ جن کے پاس سوکھی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے، وہ کس طرح بھوک کو برداشت کرتے ہوں گے؟ تو بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس روزہ دلاتا ہے۔ ایسی خوبصورت عبادت ہے۔ آپ حج کو دیکھ لیجئے، دنیا کے مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے، الگ الگ زبانوں کے بولنے والے، الگ الگ رنگ کے مالک لوگ، الگ الگ ممالک کے رہنے والے، الگ الگ تہذیب اور تمدن کے رہنے والے، الگ الگ شکل و صورت کے مالک لوگ وہاں پر آتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، ایک امام کے اقتداء میں تکبیر بلند کرتے ہیں، ایک امام کے اقتداء میں منی کو جاتے ہیں، عرفہ کو جاتے ہیں، مزدلفہ کو جاتے ہیں، کبھی طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو خوبصورت منظر ہوتا ہے، جو اسلام کے اندر اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو یہ تعلیم دی ہے کہ اسلام میں کالا گورا، مالدار غریب، عجمی عربی کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو اس اتحاد کی، اس یکسانیت کی اور اس برابری کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو ایک تو نماز کے اندر دیکھ لیجئے، دوسرا آپ حج کے اندر دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو، ہر طرح کے انسانوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا ہے۔ یہ اسلام کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اذان کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے وضو کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حج کا منظر دیکھ کر اسلام قبول کیا. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نماز کا منظر دیکھ کر کے اسلام قبول کیا. تو اسلام پھیلتا ہے، اسلام ترقی پاتا ہے، اسلام لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے. وہ اپنی خوبصورت تعلیمات کی وجہ سے اور عدل اور مساوات کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے، اس پیغام کی وجہ سے لوگ اسلام کو اپناتے ہیں، نہ کہ وہ پروپیگنڈا اور وہ غلط فہمیاں جو اسلام کے جلنے والے، اسلام کے دشمن اور اسلام کے حاسدین اسلام کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے. میں نے واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں بھی آپ کے سامنے اس بات کو اور بھی زیادہ میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، بہت سے مسلمان بھی ان کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح آپ جواب دے سکے، نہیں تمہاری بات جھوٹ ہے، تمہاری بات غلط ہے. اسلام پھیلا ہے اپنی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پھیلا ہے، اپنی عبادتوں کے مناظر کی وجہ سے پھیلا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے عدل اور مساوات. آپ جانتے ہیں اور مذہبوں میں اونچ نیچ کی بات پائی جاتی ہے، اعلیٰ برادری نچلی برادری، اونچی ذات نیچی ذات کی بات پائی جاتی ہے، کالے اور گورے کی بات پائی جاتی ہے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے اندر کالے اور گورے کی جنگ آپ جانتے ہیں کتنے دنوں سے چل رہی ہے اور آج تک چلتی ہے. کالے گوروں کی جان کے دشمن، گورے کالوں کے جان کے دشمن. اسلام نے ان تمام فروقوں کو ختم کیا ہے. اونچ نیچ، غریب امیر، کالے گورے اور عربی عجمی، تمام فروق کو ختم کر کے تمام انسانوں کو کیا کہا؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، تم سارے کے سارے ایک ماں باپ کے اولاد ہو، اور ایک ماں باپ کے اولاد ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے بھائی ہو. جو گورے کو حقوق حاصل وہ کالے کو بھی حاصل، جو مالدار کو حاصل وہی غریب کو بھی حاصل، جو عرب کو حاصل وہی عجم کو بھی حاصل. تمام کے تمام انسان اس معاملے میں برابر ہیں، ایک صف میں ہیں، اور اس کی عملی مثال نماز ہے.